بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين۔ اے رسول قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، جہاد کیجئے، آپ پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی۔ آپ غور کریں، پیغام دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاد کرنا یا نہ کرنا آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ صرف آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے جہاد کیا یا نہیں۔ لا تکلف الا نفسک، ذمہ داری آپ پر صرف اپنے وجود کی ہے کہ آپ نے خود کیا یا نہیں کیا، باقیوں کو آپ نے پیغام، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ اپنے ذمہ دار ہیں اور باقی سب اپنے اپنے ذمہ دار۔ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں اور کسی کے نہیں۔ اور مومنوں کو ترغیب دیں، قتال کی مومنوں کو ترغیب دیجئے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، نزدیک ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا، روک دے گا۔ کس سے؟ جب مومن جہاد کریں گے، جب مومن نکلیں گے میدان میں تو بڑا نزدیک ہے کہ اللہ ان کفار کے زور کو توڑ دے گا، روک دے گا، ان کے شر کو، ان کی سختی کو توڑ دے گا۔ کیوں؟ واللہ اشد بأسا، سب سے زیادہ سختی تو اللہ کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ طاقت اور زور والا تو شدید ترین طاقت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور سب سے شدید سزا دینے والا تو اللہ ہے۔ تو وہ تمہارے ساتھ ہے، ہاں وہ تم سے کہہ رہا ہے تم میدان میں نکلو، ذمہ داری ہے رسول آپ کے ذمے صرف اپنی ذات کی ہے، نکلنے میں کوئی نہ نکلے ساتھ۔ آپ مومنین کو ترغیب دے، آپ ساتھ نکلیں۔ اگر مومنین نکلیں گے اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا۔ کیوں؟ اللہ سب سے زیادہ زور والا، اللہ سب سے زیادہ سخت سزائیں دینے والا۔ اگلی جو آیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، آیات سبھی اہم ہوتی ہیں لیکن یہ اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے خبردار کرنے کے لیے ایک بہت زبردست آیت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85 من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا شفاعت۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک تنہا سے کام نہیں ہو رہا، ایک تنہا کام نہیں کر پا رہا تھا، دوسرا ساتھ ملا تو کام ہو گیا۔ یہ اس شفاعت کا معنی بھی ہے، اس کا جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے قیامت کے دن کی شفاعت، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہاں پر وہ قیامت والی شفاعت مراد ہی نہیں، یہاں پر دنیا میں کسی کو اچھے کام کی طرف ترغیب دلانا اور اس کے برعکس کسی کو برے کام کی طرف ترغیب دلانا۔ اللہ توجہ فرمائے کیا فارمولہ بتا رہا ہے؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھی بات کی حمایت یا سفارش کرے گا، یہ حمایت حامی ہونا یعنی تعاون کرنا، یا کسی کو ترغیب دینا۔ مثلا فرض کرے میرے میں ایک اچھا کام کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں میرے فلان دوست میں ہے، یا میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ہم یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو میں اس کو ترغیب دلاتا ہوں۔ یا یہ کہ اگر میں خود نہیں کر سکتا تو اس کو ترغیب دلاتا ہوں، یا اس سے جا کے کہتا ہوں اگر میں خود بھی کر سکتا ہوں بیچ میں لیکن اکیلا نہیں کر سکتا تو میں اسے کہتا ہوں کہ آئے میں اور آپ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ جس نے بھی اچھی بات کی سفارش کی
یا حمایت کی، تعاون کی اچھی بات میں، یکن لہو نصیب منہا، اس اچھائی میں اس کا بھی حصہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ سے کہا، آپ نے کیا، آپ کو پورا اجر ملے گا، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن مجھے بھی اجر ملے گا۔ ایک کو کہا، 10 کو کہا، 100 کو کہا، جب تک وہ بات جو کہی تھی اس پر عمل ہوتا رہے گا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر رہے گا، تب تک آپ کا نامہ اعمال کھلا رہے گا نیکی، اور وہ آتی رہے گی۔ اور انسان قیامت کے دن بہت سارے انسان دیکھیں گے کہ یہ تو میں نے نہیں کیے، تو بتایا جائے گا کہ یہ، جس کو عام طور پہ صدقہ جاریہ، صدقے کا تو معنی واضح جاریہ، یہ جاری ہے ہمیشہ، ارے خیر، وہ آپ نے کسی کو اللہ کی کتاب پڑھنے پہ لگا دیا، آپ نے کسی کو کوئی اچھی دین کی بات بتائی، وہ اللہ کی طرف توجہ ہوگی اس کو، آپ توجہ فرمائیں، آپ اس کی ہر نیکی میں شریک ہیں، بغیر اس کے کہ اس کا کوئی اجر کم ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، لیکن چونکہ کرنے والے آپ تھے، آپ کو پتہ ہے آج کل جو یہ کمرشل کمپنی ہوتی ہے، یہ بھی اپنے کارکنوں کو انسینٹو دیتی ہے کہ اگر تم اتنے مثلاً گاہک شاک بنا لو تو کیا ہوگا، تمہیں ہم تنخواہ تو تمہیں ملے گی مثال کے طور پہ، اور کیا دیں گے، ہم اتنا تمہیں پرسنٹیج اوپر دیں گے، جتنے بندے تم اور لے کر آؤ گے۔ تو اللہ کا انسینٹو بہت بڑا۔ آپ نے کوئی ایسی چیز، کوئی کتاب، کوئی مثلاً کچھ بھی ایسا کام، کوئی آپ نے پانی کا کنواں کھدوا دیا، جہاں سے لوگ پانی پہلے نہیں تھا ان کے پاس پانی پیتے ہیں، عام لوگ، کوئی چھاؤں بنوا دی، کوئی لوگوں کے گرمی میں آرام کرنے کی جگہ بنا دی، ٹھیک ہے، اب انسان کا اپنا ذہن ہے کہ وہ پلاننگ کرے کہ میں لانگ لاسٹنگ کام کیا کروں۔ جو میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے ایک ٹائم ایک بندے کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی ضروری ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی کھلا رہا بھی ہوں، لیکن میں کچھ ایسا کروں کہ پھر یہ کھاتا ہی رہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ کھاتا رہے۔ لہٰذا آپ نے اس کو مثلاً پڑھانا شروع کر دیا، اگر وہ بچہ تھا، ٹھیک ہے، یتیم تھا، آپ نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا، آپ اسے کھلا رہے بھی، لیکن آپ اس کو پڑھا رہے بھی۔ آپ ایک بندے کو ایک دفعہ کھانا کھلا رہے تھے، ایک دفعہ آپ نے اس کو کوئی ہنر سکھا دیا۔ خواتین گھر میں ہوتی ہیں، مثلا فرض کرے بیوہ ہو گئی تھی، مشکلات تھی، کوئی باہر اور کچھ کام، ایک دفعہ آپ اس کو سپورٹ کرے، اس کے بچے کو، ایک دفعہ آپ کوئی ایسا پلان کریں کہ جو گھر میں بیٹھی عورتیں وہ کچھ محنت کریں، اور مثلا کوئی چیز ایسی بنا سکتی ہے گھر میں، ان کو ٹریننگ دے دی جائے، اور وہ کام کرتی رہے، خود پیروں پہ کھڑی ہوگی۔ اب وہ ایسا صدقہ جاری ہے، وہ جو آپ ہر دفعہ دے رہے تھے، تو وہ تو جب آپ نے روک دیا تو وہ رک گیا کام، آپ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ پرماننٹ بندوبست کر دیا، اب جب تک وہ چل رہا ہے، آپ تصور کریں اس کی اولاد سکھی ہو گئی، ان کو پڑھانے کے قابل ہو، فلاں، آپ آگے چلاتے جب بات، سب میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت فرما رہی ہے کہ تمہارا حصہ۔ جو شخص اچھی بات کی سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری بات کی سفارش کرے، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کا بھی حصہ اس میں ہو جائے۔ کسی کو برائی پہ لگایا ہے، آ جاؤ یار ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، بڑا مزہ آتا نہ کرنا، اس کے بعد ایک میری خاطر ایک دفعہ، ایسے دوست بھی ہوتے، بھائی کی خاطر ایک دفعہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ لگ گیا اس پہ، جب تک وہ کرے گا اس میں گناہ میں یہ حصہ ہے، اسے تو ملے گا اپنے گناہ کا، اس کا بھی حصہ ہے۔ اور جو اثرات، اگر وہ بندہ خراب ہو گیا، خدا نخواستہ نشے پہ لگ گیا اور کسی غلط عادت پہ لگ گیا، اس کی گھر متاثر ہو رہا ہے، بیوی متاثر ہو رہی ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی زندگی متاثر، جتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، سب کا ذمہ دار وہ ہے جس نے اس کو بری چیز کی دعوت دی تھی پہلی دفعہ۔ جس پر اثر پڑ رہا ہے ایک صحیح انسان کے خراب ہو جانے کا، ان سب میں اس کا حصہ ہے جس نے تھوڑی سی لذت لینے کے لیے اس کو بیچ میں شامل کیا کہ یار ایک دفعہ کر لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کسی کو کوئی دعوت دے رہا ہو، سوچے میں کیا دعوت دے، اور کسی کو بری کی دعوت، اگر برائی کی دعوت دے رہا ہو تو سوچے کہ میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ صرف دعوت کے بعد
یہ جب ہم اس محفل سے اٹھ جائیں گے یہ خرابی کر کے تو یہ ختم نہیں ہوگی بات. یہ ہو سکتا ہے دائمی اعمال نامہ قیامت میں مجھے بتایا جائے جس میں ڈھیر لگاؤ اور اس کی برائیاں میرے کھاتے میں لکھی ہوں. اس کی اپنی تو لکھی ہوں گی اپنے کھاتے میں, لیکن دوسرے کی برائیاں کھاتے میں لکھی ہوں. تو یہ آیت اس بات کی طرف, یہ قرآنک فارمولہ جو تبدیل نہیں ہوتا اور برحق ہے اللہ کے ہاں, اور اچھے ہوں یا برے اس کے نتائج نکلیں گے جس طرح اس پر عمل کیا ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا, ہر چیز کو اچھی طرح سے اس نے دیکھا ہوا ہے. ایسے جو مقیت کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کسی کو وہ چیز فراہم کرنا جس سے اس کی زندگی باقی رہے. کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو کھا کے انسان زندہ رہتا ہے, اس کا ایک معنی یعنی اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے اس لفظ کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو پرووائڈ کر سکتا ہے. جو بتا رہا ہے نا کہ تمہارا حصہ ہو جائے گا اچھائی میں برائی میں, سب کو وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے جو ان کاموں کا نتیجہ ہوگی, فراہم کر سکتا ہے. اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ویسے سادہ جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے, اچھوں کو زیادہ اجر دینے پر اور بروں کو ان کی برائیاں جو اور لوگوں نے کی انہوں نے ترغیب دی تھی اس کا اجر دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے. اللہ العلی العظیم.